قیامت کے دن افسوس بھی ہوگا پھر آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آبادی میں مسجد کے سامنے ایک مدرسہ دے دیا. ہماری بچیاں کالج یونیورسٹی اسکول پڑھنے دور دور تک جاتی ہیں. مجھے یہاں بتایا گیا کہ ڈرائیونگ روڈ تک بچیاں جاتی ہیں یونیورسٹی میں. ارے جائیں، منع کون کرتا ہے؟ لیکن جو اس گلی سے یا ادھر 2 منٹ 3 منٹ کی واک کے فاصلے سے ڈرائیونگ روڈ تو پہنچتی ہو اور قرآن پڑھنے کے لیے نہ آتی ہو، سیکھنے کے لیے نہ آتی ہو، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس شوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کو مل کر آباد کریں. یہ میرا گلہ ہے اور ببانگ دول ہے ہر ایک سے، جو بھی ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نعمتیں دینا جانتا ہے تو نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ نے نعمت دی ہے، قدر کر لیں. یہ مدرسہ بلڈنگ سے آباد نہیں ہوتا، پڑھنے پڑھانے والوں سے آباد ہوتا ہے. سمرقند اور بخارا میں گیا تو عجیب ماحول دیکھا. اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، جیسے لاہور میں شاہی قلعے کی دیواریں اونچی اونچی. امام بخاری رحمہ کی مسجد میں گیا جہاں وہ رہتے تھے اور دین سیکھتے سکھاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے خود اپنی حیات میں 90,000 لوگوں کو بخاری شریف پڑھائی. بہت بڑی وہ مسجد ہے، جس طرح یہاں پہ بادشاہی مسجد ہے. اتنی بڑی تو نہیں ہے بادشاہی مسجد اتنی، لیکن بہت بڑی مسجد ہے، چھوٹی بھی نہیں. خوب لمبا چل کے اندر جانا پڑتا ہے. میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی. اس مسجد کا حال کیا تھا؟ ٹوٹل 2 نمازی تھے، جس میں ہزاروں کی گنجائش تھی. اور وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہی ہیں. عورتیں جو آ رہی ہیں آدھے ننگے جسموں کے ساتھ آ رہی ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں. جی تاریخی جگہ ہے جی. ایسا کیوں ہوا یہ بتاتا ہوں. اور وہیں سمرقند میں جو مدارس دیکھے، بڑے بڑے مدرسے جیسے قلعے ہوتے ہیں، اندر ان کے حجرے بنے ہوئے تھے. ادھر آیت لکھی ہوئی ہے، ادھر حدیث لکھی ہوئی ہے، ادھر آیت لکھی ہوئی ہے، ادھر حدیث لکھی ہوئی ہے. لیکن ان مدرسوں کو کیا کیا گیا؟ وہ کلچر سینٹر بنا دیا. اندر اب ناچنے والے ہیں، گانے والیاں ہیں، اور میوزک ہے، اور تصویریں ہیں، اور شاپنگ کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ آج کی بات بتا رہا ہوں. مدرسے میں ابھی میں چند سال پہلے گیا تھا، دیکھ کر آیا. کوئی جا کے دیکھ لے. یہ سب کیا ہے؟ ناقدری کی وجہ سے. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا جی حکومت نے اعلان کر دیا اور اب ہر مسجد میں 1 لاؤڈ اسپیکر ہوگا اذان کے لیے، 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پہلے کسی نے 2 لگائے ہوئے تھے، کسی نے 4 لگائے ہوئے تھے. مجھ سے کسی نے آ کے کہا دیکھیں حکومت نے کتنا ظلم کر دیا. میں نے کہا یہ حکومت نے تو نہیں کیا. کس نے کیا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت نے کیا. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اپنی اذان کم کروائیں گے؟ میں نے کہا ہاں. جب اذان کی آواز آتی ہے مسجد کتنے آتے ہیں؟ جب اذان کی آواز آتی ہے موبائل کا، ٹی وی کا، اور میچ دیکھ رہے ہوں تو اس کا والیوم کون بند کرتا ہے؟ تو ناقدری ہو رہی تھی نا. تو ناقدروں سے اللہ نعمت واپس لے لیا کرتے ہیں. تو ہم اگر ناقدری کریں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہی آنا ہے. ہمیں اس کی آبادی کی فکر کرنی ہے. آپس کے جھگڑوں کو، باتوں کو مٹا کے اپنے آپ کو مٹائیں گے تو کام ہوگا. کسی ایک کے اندر بھی آ جائے میرا نام آئے، میرا اختیار ہو، میری بات چلے، جو میں کہوں وہ چلے، دنیا میں چلے یا نہ چلے، قیامت کے دن تو اس کا بیڑا غرق ہو کے رہے گا. جس کے اندر میں آ جائے قیامت کے دن تو نہیں وہ بچنے والا. دنیا میں کچھ بھی مل جائے ختم ہو جانے والی زندگی ہے. ہم اس کے لیے بھائی بہت فکر مند ہونے والے بنے. www.darsequran.com